جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ساتھی دروشی پڑھیے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج یوم عاشوراء کا دن ہے، 2025 ہے۔ آج کا دن نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن احادیث میں آتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، وہ بھی باعث برکت ہے۔ اور آج کا دن اور اس کی عظمت میں اس لیے اضافہ ہو گیا کہ آج کے دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں شہادت پا گئے۔ اور اس سے زیادہ بڑی عظمت آج کے دن کی اس لیے بڑھ گئی کہ حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر سیدنا آمنہ کے دل کے ٹکڑے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ کربلا کے میدان میں آج کے دن ہی ہوئی ہے۔ یہ جو شہادت ہوئی تو یہ تمام اعمال میں سبقت لے گئی، تو اس لیے لوگ محرم کو زیادہ تر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مناتے ہیں۔ اب وہ شہادت اس لیے نہیں دی تھی کہ آپس میں کوئی حکومت کا جھگڑا تھا، وہ اس لیے دی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ دین پر اور حکومت کے اوپر کسی ایسے لوگوں کا قبضہ نہ ہو جو اپنی مرضی کے مطابق دین کو چلانا چاہیں، جو اپنے مزاج کے مطابق دین کو چلانا چاہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، نبی علیہ السلام کے احکامات کو وہ نعوذ باللہ اگر چھوڑیں گے تو یہ بات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی۔ تو آج کے دن یہ مسجد آمنہ اس گاؤں کے اندر سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی حضرات اس کالونی میں مقیم ہوں گے اور جو یہاں کے ذمہ داران حضرات ہیں، وہ بذات خود اس مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں۔ اور محرم کے دن کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ بڑھیا کھائیں، بڑھیا بانٹیں، نہیں، بلکہ محرم قربانی کے جذبے کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، رواداری کی بات کرتی ہے، ایک دوسرے سے محبت کی بات کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل ذہن نشین کر لیجیے اپنی کہ اگر کوئی اپنی رنگ کا، اپنی نسل کا، اپنی قوم کا بندہ غلط کام کرے تو آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ سچائی کی حمایت کریں۔ آج دنیا اس لیے پیچھے جا رہی ہے کیونکہ ہر مذہب والے، ہر برادری والے، وہ اپنے جو ان کے خاندان میں یا گھر میں یا ان کے محلے میں جو بدماش ہیں، وہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا سامنے والا غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو بدماش بتاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو اعلان جنگ کیا ہے وہ کسی غیر مسلم کے خلاف نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں میں سے ہی جب ایک شخص نے جبراً حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ان روایتوں کو توڑنے کی کوشش کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے قائم کیے، تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دے کہ حکومت کے بل پر، دولت کے بل کے اوپر ناحق ظالم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور بڑی چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے محرم نے جو پیغام دیا، جو سندیش دیا ہے، وہ یہ تھا کہ دنیا میں جتنے غریب لوگ تھے، مظلوم تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پاور میں جو لوگ ہیں، جو لوگ طاقت میں ہیں، جو حکومت میں ہم ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے جس طرف زیادہ لوگ ہیں بس وہی سچائی کے راستے پہ۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ صرف 72 لوگوں کے ساتھ، جن میں ان کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹے ہیں اور کچھ دوست ہیں، 72 لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کے لاکھوں کے سامنے جا کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، ان کا مقابلہ کیا، تاکہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ زندگی میں کبھی دشمن آپ سے طاقتور بھی ہو، سامنے والا اگر ظالم ہے اس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوں،
طاقت بھی زیادہ ہو تو سچ بولنے سے مت ڈرنا، کیونکہ دنیا ہمیشہ سچ بولنے والوں کو یاد رکھتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کا نام جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں مسجد بنا رہے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ پورے دیش میں شروع سے ہی پہلے دن سے، آج سے نہیں، جو پنجاب کی زمین میں جو پہلے گرو ہیں سکھوں کے، دھن دھن شری گرو نانک دیو جی، ان سے لے کے دشمیش پتا صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی تک یہ روایتیں رہی ہیں پنجاب کی کہ یہاں کے ہندو اور مسلمان، یہ دونوں قومیں جو ہیں، انہوں نے سکھ مذہب کے جتنے بھی گرو صاحبان گزرے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ، دائیں بائیں بازو کی طرح۔ اور اس زمین میں، ہماری مٹی میں نفرت نہیں ہے، اس مٹی کے اندر نفرت کا بیج اگر کبھی کسی نے بویا تو وہ پھلا نہیں ہے، ہمیشہ میٹھی چیزیں نکلی ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کنک پیدا کرتے ہیں، لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں، لیکن نفرت کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو آج اس کالونی میں بھی جو ہم مسجد بنا رہے ہیں، اس جگہ کے جو مالک ہیں وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، انہوں نے مسجد کی جگہ دی ہے۔ ایک بار پھر پورے دیش کو یہ سندیش دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے مذہب میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ سکتے ہیں۔ تو میں اس موقع پر ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج محرم کا دن ہے، درود پاک کے ورد کو بھی رکھیں اور کھل کے خرچ کریں، غریبوں پر بھی، ضرورت مندوں پہ بھی، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اور اپنی ذات کے اوپر بھی، تاکہ سارا سال جو ہے آپ کو فراخی رہے۔ اور بچوں کو یہ بتائیے کہ محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، دشمن ان سے اتنا ڈرتا تھا کہ امام صاحب کی عمر 65-70 سال ہو گئی تھی اس وقت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65-70 سال ہو گئی تھی جب جنگ کے میدان میں اترے بڑھاپے میں۔ تو لیکن جس طرف جاتے تھے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے، ایک ایک بار میں 20-20 25-25 لوگوں کو ہلاک کر دیتے تھے۔ اب وہ دشمن اتنا ڈر گیا تھا کہ سیدنا امام حسین کا مقابلہ کیسے کریں، چنانچہ جب میدان جنگ میں انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور سجدے کے اندر گیا، تب بزدل دشمن نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کیا۔ تو اس کا مطلب انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی نماز جو ہے نہیں چھوڑی ہے۔ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو میدان کربلا میں بھی ادا کیا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مختصر ترین وقت میں جو باتیں ہوئی ہیں، مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو فرما برداری عطا فرما، حق اور انصاف کے لیے لڑنے والوں کو فتح مبین عطا فرما۔ الہ العالمین، یا مسجد آمنہ کا سنگ بنیاد ہے، ہمارے جس بھائی نے یہ جگہ ہدیہ کی ہے، یا اللہ ان کے گھر پر بھی رحمت نازل فرما، مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ اس مسجد کے تعاون کرنے والوں پر بھی اپنا فضل فرما، اور ان تمام حضرات کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حسد سے اور بدنظری سے ان سب کی حفاظت فرما۔ ان دعاؤں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔